بشیر کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ اس کا بیٹا عمران بالکل پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا ہے، اکثر سکول سے غیر حاضر رہتا ہے، سکول کے نام پر وہ گھر سے چلا جاتا ہے لیکن اپنا زیادہ تر وقت ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلنے میں گزارتا ہے، یا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے اور سارا وقت وہاں پر گزار کر آ جاتا ہے۔ اس بات کو لے کر کے بشیر سوچنے لگا کہ اس کا بیٹا بالکل جو ہے وہ پڑھائی لکھائی میں تیز نہیں ہے، اور اس کا من جو ہے وہ پڑھائی لکھائی میں نہیں لگتا۔ وہ اس کے لیے کاپی کتابیں، اسکول یونیفارم اور اس قسم کی فیسیں وغیرہ کیوں بھرے، اور خاص طور پر ایک ایسے لڑکے کے لیے کہ جس کا بالکل پڑھائی میں من نہیں لگتا اور وہ پڑھائی کو مذاق سمجھ کر کے اپنی من مانی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس نے ایک چیز سوچ لی کہ وہ اس کے پڑھائی کے اب مزید اخراجات برداشت نہیں کرے گا اور اسے جو ہے وہ کسی کے پاس کام پہ ڈال دے گا۔ لیکن اسے ایک بات کا پتہ تھا کہ یہاں پر جس شہر میں وہ رہتا تھا، یہاں پہ اس کے بے پناہ لفنڈر قسم کے دوست ہیں جو کہ پھر اسے کام بھی کرنے نہیں دیں گے اور وہ کام بھی نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا اس نے ایک بات کا فیصلہ کیا کہ کیوں نہ وہ اسے ایک دور دراز شہر، جو کہ نسبتاً ایک چھوٹا سا شہر تھا لیکن کام کے حوالے سے اچھا شہر تھا، وہاں پر اپنے دوست گل خان کے پاس بھیج دے۔ ایسا نہیں کہ گل خان اس کا کوئی بہت ہی پیارا کوئی عزیز دوست تھا، بس 2 ہی سال پرانی بات ہے کہ دونوں کی ایک جگہ ملاقات ہوئی تھی اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ پہچان بنا لی تھی، اور اس پہچان کے چلتے ان کی کبھی کبھار ہیلو ہائے ہو جاتی تھی۔ گل خان کا اپنا لکڑ کا ٹال تھا جہاں پر وہ لکڑ کو بیچتا بھی تھا اور خریدتا بھی تھا۔ اگر عمران کو گل خان کے ساتھ ڈال دیا جائے تو اور کچھ نہیں تو وہ لکڑ کی خرید و فروخت کا کام سیکھ جائے گا، کل کو بڑا ہوگا تو بشیر نے سوچا تھا کہ چلو اسے بھی ٹال بنا دوں گا اور وہ بھی اسی طریقے سے لکڑ کا ٹال بنا کر کے، کیونکہ اس کام کا اسے تجربہ ہو چکا ہوگا، تو اپنا گزارا کرتا رہے گا۔ اب جب دونوں کے اندر، یعنی بشیر اور بشیر کی بیوی دونوں کے من کے اندر یہ بات آ گئی کہ بچے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہی ہوگا ورنہ یہ بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا، تو تب بشیر نے گل خان کو فون کیا اور اس نے گل خان کو اپنے بچے کے بارے میں بتایا۔ گل خان نے کہا کہ یار تم فکر مت کرو، تم اپنے بچے کو ادھر میرے پاس دے جاؤ، تمہارا بچہ سارا کام بھی سیکھ جائے گا اور میں اس کو یہاں پر اپنے بیٹے کی طرح رکھوں گا۔ اب جب بشیر نے یہ ساری باتیں گل خان سے طے کر لیں تو اس نے اس وقت جا کر کے عمران کو بتایا کہ جب وہ اگلی صبح عمران کو گل خان کے پاس لے کر کے اس شہر میں جانا چاہتا تھا۔ عمران کے پاس اس وقت بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہ چاہ کر بھی اس وقت اپنی جان نہیں چھڑا سکتا تھا۔ اس کے باپ کے تیور اسے نظر آ رہے تھے، اس لیے اسے پتہ لگ گیا تھا کہ اب وہ سکول نہیں جائے گا، آج کے بعد وہ گل خان کے پاس اس کے ٹال پہ کام کرے گا، اور وہ بھی ٹال یہاں اس شہر میں نہیں تھا، یہاں سے بہت دور کسی اور شہر میں تھا جہاں پر جا کر کے اسے کام کرنا ہوگا۔ اب اگلی صبح بشیر نے عمران کو اٹھایا اور بڑی سختی کے ساتھ اس کے تیاری کری، اس کے سامان کی، اس کے کپڑے لیے، اس کی جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ لیں، اور اس کے بعد اس کو لے کر کے لاری اڈے پہ روانہ ہو گیا۔ لاری اڈے سے اس نے اس کو بس میں اپنے ساتھ بٹھایا اور لے کر کے گل خان کی طرف روانہ ہو گیا۔ قریب 3-3.5 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ گل خان کے شہر میں جا کر کے اترے اور پھر وہ اسے لے کر گل خان کے ٹال پر چلا گیا۔ یہ شہر کوئی زیادہ آباد شہر نہیں تھا، لیکن یہاں پر لکڑ کا کام بے شمار تھا۔ یہ لکڑ کے کام کے حوالے سے ہی مشہور تھا۔ ٹال سے بھی لوگ لکڑ چروا کر کے لے کے جاتے تھے اور اس سے طرح طرح کا فرنیچر بنتے تھا۔ یہاں پر جو کام تھا وہ زیادہ تر لکڑ کا ہی چلتا تھا۔ جس وقت بشیر گل خان کے پاس پہنچا، عمران اس کے ساتھ تھا۔ عمران کو گل خان کے حوالے کرنے کے بعد بشیر نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس بیٹے سے تم نے ایسے کام لینا ہے
کہ اسے مکمل طور پر اپنے کام کا ٹرین کر دو تاکہ کل کو یہ بھی اس کام کو سنبھال سکے، ایسا کام اگر یہ کرنا چاہے تو کر سکے۔ لہٰذا دونوں کے درمیان یہ بات طے پا گئی۔ بشیر نے صرف اتنا کہا کہ میں مہینے میں کوئی ایک آدھ بار آ کر کے اس کا پتہ کر جایا کروں گا، باقی اب یہ تمہارے حوالے ہے اور اس سے تم نے کام لینا ہے۔ یہ کہہ کر کے بشیر وہاں سے چلا آیا اور عمران گل خان کے پاس رہ گیا۔ عمران گل خان کے ساتھ مل کر کام کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ پڑھنا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ اس وقت صرف اور صرف آوارہ گردی کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ لیکن اب اس نے گل خان کو دیکھ لیا تھا۔ گل خان ایک لمبا تڑنگا سرخ سفید پٹھان تھا جس سے بچ کر نکلنا یا جس کے چنگل سے نکل کر بھاگنا کوئی اس قدر آسان نہیں تھا۔ پھر یہ ہے کہ اسے یہاں سے لاری اڈے پر اور لاری اڈے سے اپنے گھر پر جانے کے لیے بھی ظاہری بات ہے کہ بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے اور اتنی آسانی سے وہ نہیں جا سکتا تھا۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ گل خان کے پاس رہنا ہی اس کا مقدر تھا اور اسے گل خان کے پاس ہی رہنا تھا، یا کم سے کم اس وقت تک اسے گل خان کے پاس رہنا تھا کہ جب تک وہ باقاعدہ کچھ پیسے جمع کر کے یہاں سے مکمل طور پر بھاگنے کی کوئی اپنی پلاننگ نہیں کرتا اور کوئی ایسا صاف شفاف منصوبہ نہیں بناتا کہ جس سے وہ یہاں سے نکل بھاگے۔ پریشانی یہ تھی کہ وہ ابھی اتنا بڑا نہیں تھا، صرف 13 سال کا تھا، وہ 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، اس کی عمر صرف 13 سال تھی اور سکول میں اس کا من بالکل نہیں لگتا تھا۔ ایسے میں ایک 13 سال کا لڑکا جسے اس کا باپ اپنے دوست کے پاس چھوڑ کر کے چلا گیا تھا، وہ کیا سوچتا ہوگا اور کیا سوچے گا۔ خیر گل خان نے اسے اپنے پاس اسٹال پہ رکھ لیا تھا اور پھر گل خان بھی کیونکہ اسی اسٹال پہ رہتا تھا اس لیے وہی اسی اسٹال پر اب عمران اور گل خان دونوں ہی رہنے لگے۔ پہلے اس کمرے میں ایک بستر لگا ہوا تھا، اب اس کمرے میں ایک اور بستر لگ گیا اور یہ بستر انہوں نے زمین پر لگا رکھا تھا۔ گل خان زمین پر سوتا تھا، اسی طریقے سے عمران کا بستر بھی زمین پر لگا دیا گیا۔ اب آج عمران کی اس اسٹال پر گل خان کے ساتھ پہلی رات تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ گل خان کے ساتھ یہاں اس پہلی رات میں کیسے رہے گا، کیسے وقت گزارے گا۔ اسے اپنے گھر میں سونے کی عادت تھی، اسے اپنے گھر میں رہنے کی عادت تھی، اسے اپنے گھر کے ماحول کی عادت تھی۔ ظاہری بات ہے یہاں پر وہ اندر سے تھوڑا ڈرا ہوا تھا، تھوڑا سہما ہوا تھا، کیونکہ ابھی تک وہ نہ تو گل خان کو صحیح طریقے سے جانتا تھا اور نہ ہی یہاں کے کام کے بارے میں وہ کچھ اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ بہرحال اسی طریقے سے رات ہو گئی، کھانا وغیرہ کھایا گیا، اس کے بعد قہوے کا دور چلا اور پھر دونوں نے اپنے بستر جو ہے وہ زمین پر اچھے طریقے سے بچھا کر ان کو اچھے طریقے سے جاڑ لیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو کہ ٹال کے ساتھ ہی بنا ہوا تھا اور یہیں پہ گل خان رہتا تھا۔ کمرے کو اندر سے اچھے طریقے سے کنڈی لگانے کے بعد چونکہ سردی کا موسم تقریباً شروع ہو چکا تھا، گل خان نے اچھے طریقے سے دروازے کو بند کیا۔ کھڑکی ایک جو کہ اس کمرے میں ایک علیحدہ سے بنی ہوئی تھی اس کو بھی اچھے طریقے سے بند کیا اور پھر گل خان عمران کے ساتھ آ کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ یہ زمین پر بچھا ہوا ایک ہی بڑا بستر تھا جہاں پر 2 لوگ آسانی سے سو سکتے تھے، اس لیے اب یہیں پر ان کو سونا تھا۔ ابھی تک گل خان کی اور عمران کی کچھ خاص دوستی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ان کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی تھی۔ ایسے میں وہ رات جو ہے وہ ایسی ہی گزرنے والی تھی اور دونوں کے درمیان بہت کم بات چیت جو تھی وہ اس رات ہو رہی تھی۔ عمران کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ اب نہ یہاں پر اس کا کوئی دوست ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے اور نہ ہی کوئی عزیز ہے، اس لیے سوائے سونے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس لیے وہ چپ چاپ سے لیٹا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اسے نیند نے آ لیا اور وہ سو گیا۔ وہ سویا اور تقریباً کوئی اسے ایسا لگا کہ گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ اس کو سوئے ہوئے ہوا ہوگا، یعنی کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سے زیادہ اس کو محسوس ہوا کہ اسے سوئے ہوئے نہیں ہوا، کہ ایسے میں اس نے محسوس کیا کہ گل خان اس کے ساتھ بالکل چپک کر سو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو اس نے ایسا سمجھا کہ سوتے میں ایسا ہو گیا ہوگا کہ گل خان بھی سو رہا ہے، یہ بھی سو رہا ہے، بستر ایک ہے، تو ایسے میں گل خان جو ہے وہ تھوڑا پھیل کے سو رہا ہوگا اور وہ اس کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہوگا۔ لیکن پھر اس نے دیکھا کہ یہ ٹچ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس نے محسوس کر لیا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے ایک دم سے پلٹ کر کے دیکھا تو گل خان اس وقت جاگ رہا تھا اور گل خان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔
عمران نے کچھ کہنا چاہا لیکن گل خان نے عمران خان کو ایک دبکا مار کے چپ کرا دیا۔ اس کے علاوہ عمران کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ چپ ہو جاتا، لہٰذا وہ اس رات چپ ہو گیا اور اس چپ ہونے کی سزا اسے اس رات میں 3 بار بھگتنی پڑی۔ یہ 3 بار کی سزا اس کے لیے ایسی تھی کہ وہ اگلے روز 11-12 بجے تک سویا رہا۔ جب اٹھا تو تب بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس کی صحت کچھ اچھی نہیں تھی۔ بہرحال گل خان نے اسے گرم گرم کھانا لا کر کے دیا، اچھا قہوہ پیش کیا اور پھر ایک گولی بھی ساتھ میں دے دی کہ جو شاید اس کی تکلیف کو کم کر دیتی۔ یہ کوئی پین کلر گولی تھی اور اسے کھانے کے بعد واقعی عمران کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہو گئی۔ اب دن گزر گیا اور پھر اگلی رات آ گئی اور اب روزانہ کے ہر رات کا یہی معمول نکلا کہ اب جب بھی گل خان کا جی چاہتا وہ عمران کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا۔ عمران بھی جو ہے وہ پہلے تو انکار کرتا رہا، لیکن چند روز کے اندر عمران اس کام کا اس قدر عادی ہو گیا کہ اب اسے بھی اس کام کے بغیر جو ہے وہ سکون نہیں ملتا، اور دونوں ہی اب اس کام کے اوپر دونوں ہی آمادہ ہو چکے تھے۔ اب اور تو اور یہاں پر آ کر کے عمران کو اس بات کا پتہ چلا کہ گل خان تو باہر سے بھی اکثر لڑکیاں اور لڑکے لے کر کے یہاں پر آتا ہے، اور ساری رات جو ہے وہ لڑکیاں اور لڑکے یہاں پر رہتے ہیں، کیونکہ گل خان کے پاس پیسہ بہت تھا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لہٰذا اب دونوں ہی استاد شاگرد انہی کاموں میں لگ گئے تھے۔ ٹال کا کام تو دھرے کا دھرا رہ گیا تھا، وہ تو جیسا تیسا چل رہا تھا، لیکن اب یہاں پر عمران کی بھی موج لگ گئی تھی۔ ایک 13 سال کے بچے کو باقاعدہ طور پر استاد نے لکڑی کا کام سکھایا ہو یا نہ سکھایا ہو، لیکن اور بہت کچھ سکھانا شروع کر دیا تھا، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے بہت گہرے دوست بن چکے تھے، اور دونوں کے درمیان اب کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں رہا تھا۔ آئے دن گل خان کسی نہ کسی عورت کو، کسی نہ کسی لڑکے کو یہاں پر بلا لیتا، اور ظاہری بات ہے کہ اب اس بات کی عادت جو ہے وہ اب عمران کو بھی پڑ چکی تھی۔ گل خان جب اندر کوئی اپنا کام کر رہا ہوتا تو کبھی کبھی عمران کو نگرانی کرنی پڑتی تھی، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دن کے ٹائم ہی یہ کام شروع ہو جاتا تھا، اور دن میں ہی کوئی عورت کوئی شخص یہاں پر آ جاتا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ گل خان اسے لے کر کے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ اس کے جانے پر عمران کو یہاں باہر کھڑے ہو کر کے نگرانی کرنی پڑتی تھی، اور پھر جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر کے باہر آتا تھا تو پھر عمران اندر چلا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے دونوں نے اپنا نظام بنا رکھا تھا۔ عمران ضرورت سے زیادہ ہی سیانہ ہو چکا تھا، وقت سے پہلے ہی جوان ہو چکا تھا، کیونکہ اب ایک ایسا بچہ کہ جس کی 13-14 سال عمر رہی ہو، اسے اگر 25-30 سال کی عورت ملے تو وہ ظاہری بات ہے کہ وقت سے پہلے ہی جوان ہو جاتا۔ یہاں عمران نے کام کیا سیکھنا تھا، گل خان نے تو عمران کو مزید بگاڑ کر کے رکھ دیا تھا، لیکن اب عمران ایسی زندگی میں شامل ہو چکا تھا کہ وہ اب اپنے گھر نہ جانے کا سوچتا تھا، نہ اسے اپنے ماں باپ کی ہوش رہی تھی، نہ ہی اسے کسی اور چیز کا ہوش رہا تھا۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا رہا۔ ادھر بشیر اس بات کو لے کر کے پریشان ہونے لگا کہ وہ لڑکا جو کہ شاید بڑی مشکل سے ہی گل خان کے ادھر ٹال پر ٹکتا یا پھر بہت مشکل سے وہاں پر رہتا، وہ اب انہیں پوچھتا بھی نہیں تھا، اپنے ہی کام میں مگن ہو گیا تھا، اور اس قدر زیادہ جو ہے جب بھی کبھی بشیر اس سے ملنے کے لیے چلا جاتا تو تب بھی وہ اگر عمران کو گھر لے جانا چاہتا یا گھر چلنے کے لیے کہتا تو تب بھی عمران سو بہانے بنا کر کے اس کے ساتھ جانے کے لیے انکار کر دیتا۔ یعنی اب وہ مکمل طور پر گل خان کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، اور گل خان جو کہتا تھا اس کو وہ ویسا ہی کرتا تھا۔ اب بشیر کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اس نے اپنے بیٹے کو گل خان کے پاس ڈال کر اچھا نہیں کیا۔ گل خان نے تو اس کے بیٹے کو اس قدر بدل کر رکھ دیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ بھائی بہن کسی کو پہچاننے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس لیے اب بشیر اس بات کو سوچنے لگا کہ اسے گل خان سے عمران کو واپس گھر لے آنا چاہیے، اور گھر لا کر کے جو ہے وہ اسے سمجھانا چاہیے۔ لہٰذا ظاہری بات ہے کہ بشیر اس کا باپ تھا اور گل خان باپ تو نہیں تھا، اس لیے بشیر کی سختی کے آگے گل خان کچھ نہیں کر سکتا تھا۔
لہٰذا بشیر نے پوری سختی کے ساتھ وہاں سے عمران کو چلنے کے لیے کہا اور عمران نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے گھر واپس آ گیا۔ وہ گھر واپس آ گیا تھا، لیکن اب اس کا دل نہ تو اپنے دوستوں میں لگتا تھا، نہ اپنے کسی کام میں لگتا تھا، اور نہ ہی اس کا دل کسی اور چیز میں لگتا تھا۔ دن رات اس کے ذہن میں وہی خیالات چھائے رہتے تھے جو گل خان کے ٹال پر وہ کرتا تھا، جو گل خان اس سے کرواتا تھا، یا جو گل خان کے ساتھ اس کا اپنا معیار گزر رہا تھا، جو گل خان کے ساتھ اس کا اپنا وقت گزر رہا تھا۔ اب وہ ہر چیز کو ترسنے لگا۔ نہ تو اسے گل خان خود اپنی ذات کے لیے میسر تھا، اور نہ ہی اسے وہ عورتیں مل رہی تھیں، نہ اسے وہ لڑکے مل رہے تھے جو کہ اسی کے ہم عمر ہوتے تھے۔ زیادہ تر اس سے کوئی سال 2 سال چھوٹا یا 2 سال بڑا ہوتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ عمران کا اس کے ساتھ وقت گزر جاتا تھا اور وہ اس کے ساتھ اپنا وقت اچھے طریقے سے گزار لیتا تھا۔ اب ان باتوں کے چلتے ظاہری بات ہے کہ بشیر اور اس کی بیوی دونوں ہی بے خبر تھے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ گل خان کے پاس کام سیکھنے نہیں گیا تھا، بلکہ یہاں سے تو یہ وہاں سے جا کر کے بہڑا کچھ اور سیکھ کر کے آیا ہے، اور اس سیکھنے کے چکر میں پتہ نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو کس حد تک بگاڑ لیا ہے۔ ایک بہن تھی اس کی جو کہ عمران سے چھوٹی تھی، صرف 1 سال کا فرق تھا۔ اس بیچاری کا نام سائرہ تھا۔ ایک روز ماں باپ جب کسی کام کی غرض سے گھر سے باہر نکلے اور وہ کسی بازار میں کوئی چیز خریدنے کی غرض سے گئے، تو اب ایسا ہے کہ بہن کے پاس عمران کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اب عمران کو تو وہ عادتیں پڑ چکی تھیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا عمران نے اپنے ماں باپ کے بس جانے تک کا انتظار کیا۔ جیسے ہی ماں باپ چلے گئے وہ سب سے پہلے اٹھ کر کے باہر گیا اور اس نے باہر کے مین دروازے کی کنڈی لگا دی۔ بہن کی دروازے کی کنڈی لگانے کے بعد وہ گھر کے اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ سائرہ اس وقت کچن میں کچھ کام کر رہی ہے۔ اس نے سائرہ کو اندر والے کمرے میں چلنے کے لیے کہا۔ ظاہری بات ہے کہ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بھائی اسے اندر والے کمرے میں چلنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا بھائی کس حد تک بگڑا ہوا لڑکا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے کہنے پر اندر والے کمرے میں چلی گئی۔ اندر والے کمرے میں عمران اسے اس لیے لے کے جانا چاہتا تھا کہ اندر والے کمرے سے کسی بھی صورت میں آواز باہر تک نہیں جاتی۔ اب وہ اپنی بہن کو لے کر کے اندر والے کمرے میں آ گیا، اور جیسے ہی وہ اندر والے کمرے میں داخل ہوئی، عمران کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ اپنا بچاؤ کرنے لگی، لیکن عمران تھا کہ اس کے اوپر جنون سوار تھا، اور پھر عمران نے وہ سب کچھ کر لیا جو کہ عمران کرنا چاہتا تھا۔ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد عمران نے اسے دھمکی دی کہ اگر تم نے ماں بابا کو کچھ بتایا یا کوئی ایسی بات کی تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ اس قسم کی دھمکی دے کر کے وہ وہاں سے گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد بہن روتی پیٹتی اٹھی۔ ظاہری بات ہے کہ اسے اپنے بھائی کا بالکل ایک الگ سا نیا روپ دیکھنے کو ملا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا بھائی ایک ایسا درندہ بن چکا ہے، اور اسے جو ہے وہ اس حال تک جو ہے وہ پہنچانے والا ظاہری بات ہے کوئی اور نہیں گل خان تھا۔ اب وہ اس بات کا انتظار کرنے لگی کہ ماں باپ گھر آئیں گے تو وہ انہیں اس بارے میں بتائے گی۔ ظاہری بات ہے کہ ماں باپ کو بتائے بغیر چارہ نہیں تھا۔ اگرچہ عمران نے دھمکی دی تھی، لیکن اسے پتہ تھا کہ عمران باپ سے بہت ڈرتا ہے۔ باپ کے آگے عمران کی ایک بھی نہیں چلے گی، اور باپ عمران کو اچھے طریقے سے سیدھا کر لے گا۔ قریب 2 گھنٹے کے بعد ماں باپ دونوں جب گھر واپس آئے، وہ بازار سے کچھ سامان وغیرہ خرید کر کے لے کر کے آئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی سائرہ ایک طرف بیٹھی رو رہی ہے، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور اس کے کپڑے بھی 1-2 جگہ سے ادھڑے ہوئے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر کے بشیر اور اس کی بیوی آمنہ دونوں ہی اپنی بیٹی کی طرف بڑھے، اور انہوں نے اپنی بیٹی سے اس حالت کا سبب پوچھا تو اس نے عمران کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ پھر اس نے بتایا کہ عمران جو ہے وہ یہاں سے چلا گیا ہے اور ابھی تک واپس گھر نہیں آیا۔ اب بشیر جو ہے وہ عمران کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے من میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ وہ عمران کو آج زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جو کچھ سائرہ نے بتایا تھا اس کے بعد یہ بات طے تھی کہ وہ شاید ہی گھر واپس آئے،
لہٰذا اس کے دوستوں کے گھر میں جہاں جہاں پر بھی جو اس کے دوست تھے اس کا پتہ کروایا گیا، لیکن کسی بھی جگہ جو ہے وہ عمران کا پتہ نہیں چلا۔ یہی پتہ چلا کہ وہ شاید اس شہر میں ہی نہیں ہے یا پھر کسی اور جگہ چلا گیا ہے۔ ایک لڑکے نے بتایا، اس نے کہا کہ چچا میں نے اس کو لاری اڈے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ شاید لاری اڈے کی طرف گیا ہے اور لگتا ہے کہ وہ کسی اور جگہ جانا چاہتا ہے۔ بشیر کو سمجھ آ گئی کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے، اس لیے بشیر کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ تھوڑا سا انتظار کرے۔ بشیر گھر آ گیا۔ گھر آ کر کے اس نے اپنی بیگم سے بات کی اور اسے کہا کہ دیکھو امنہ، ایسا ہے کہ ہمارا بیٹا اس قدر بگڑا ہوا نہیں تھا، ٹھیک ہے اس کے اندر کچھ بری عادتیں ضرور تھیں، میرے خیال میں یہ سب کچھ اسے سکھانے والا یا اس حد تک بگاڑنے والا کوئی اور نہیں گلخان ہے۔ اب امنہ نے کہا کہ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ پولیس میں رپورٹ کروائیں گے؟ اگر پولیس میں رپورٹ کروائیں گے تو ہماری چھوٹی سی بیٹی جو کہ ابھی اتنی سیانی نہیں ہے یہ بدنام ہو جائے گی۔ یہ تو عمران سے بھی 1 سال چھوٹی ہے۔ پھر یہ ہے کہ عمران کو بھی ابھی کچھ سمجھ نہیں ہے، وہ ابھی 14-15 سال کا ہے، ایسے میں وہ بیچارہ جو ہے وہ کیسے جان سکے گا، سیکھ سکے گا؟ اسے تو جس طرف لگائیں گے وہ لگ جائے گا۔ بشیر نے کہا نہیں، میں عمران کے اوپر یا سائرہ کے اوپر کسی قسم کا حرف نہیں آنے دوں گا، لیکن اس گل خان کو سزا دینا لازمی ہے۔ اگر ہم گل خان کو سزا نہیں دیں گے تو یقین کرو کہ پتہ نہیں کتنے ہی گھر یہ گل خان برباد کرے گا۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ وہ میرے بیٹے کو لکڑ کا کام سکھائے گا، لیکن اس نے میرے بیٹے کو کچھ اور ہی سکھا کر کے گھر بھیج دیا تھا۔ مجھے اس کا کام جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اب امنہ کہنے لگی کہ اگر آپ کوئی انتہائی قدم اٹھائیں گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ ان بچوں کو لے کر کے میں کہاں جاؤں گی؟ ظاہری بات ہے کہ یہ بچے میرے پاس رہ جائیں گے اور میں ان 2 بچوں کی پرورش کیسے کر سکوں گی؟ آپ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ گل خان کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹھکانے لگا دیں گے۔ اگر آپ اسے ٹھکانے لگائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ بھی کب بچ سکیں گے؟ اب ظاہری بات ہے کہ اس بات کو بشیر نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، لہٰذا اس نے سوچا کہ تم فکر مت کرو، میں اس کام کا کوئی اور طریقہ کار اختیار کروں گا، ایک ایسا طریقہ کہ گل خان جو ہے وہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ بشیر نے ایک بات کو سوچ لیا تھا اور اس نے اس بات پہ عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گل خان پہلے ہی ایک شرابی کبابی آدمی تھا، ایک ایسا انسان کہ جس کے بارے میں اب جا کر کے صحیح طریقے سے بشیر کو پتہ چل رہا تھا۔ لہٰذا بشیر اپنے علاقے کے ایک مشہور و معروف ایسے انسان کے پاس چلا گیا کہ جس کے پاس انتہائی طرح طرح کی کوالٹی کے مختلف چیزیں تھیں کہ جو نشہ میں استعمال ہوتی تھیں۔ اب ان میں سے ایک ایسا نشہ تھا کہ جو انسان کے دماغ کو چند ہی دنوں میں یا زیادہ سے زیادہ چند مہینوں میں بالکل کھوکھلا کر دیتا تھا۔ اس نشے کے چلتے انسان کسی کام کا نہیں رہتا تھا اور انسان ایسی حالت میں پہنچ جاتا تھا کہ نہ اسے زندوں میں سمجھا جاتا تھا اور نہ ہی اسے مردوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ بشیر کو اتنا پتہ تھا کہ وہ نشہ بہت ہی زیادہ ڈینجر بھی ہے لیکن مہنگا نہیں ہے، لہٰذا اس نے اس نشے کو اس شخص سے خرید لیا۔ اب وہ گل خان سے ملنے کے لیے گیا تو وہاں پر اسے عمران بھی مل گیا۔ عمران گھر سے بھاگ کر کے گل خان کے پاس چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر کے بشیر نے عمران کو پچکارا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ، تمہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے وہ نشے کی نئی لت گل خان کو لگا دی۔ اس نے کہا گل خان تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر کے آیا ہوں، اسے دیکھو یہ کیسی چیز ہے۔ اس نے گل خان کو جب وہ لت لگائی تو گل خان جو ہے ظاہری بات ہے کہ وہ ایک نیا نشہ، ایک نیا سواد پا کر بے حد خوش ہوا، لیکن وہ اس کے جو ہے وہ خطرے سے آگاہ نہیں تھا کہ یہ کس قدر ایسی چیز ہے کہ جو سستی بھی ہے اور انسان کے لیے کس قدر نقصان دہ بھی ہے۔ اب جب بھی بشیر جاتا اس کے لیے تھوڑی سی وہ چیز لے جاتا اور اس کو اس چیز پر اب اس نے پورے طور پہ لگا دیا تھا۔ اب گل خان کو جب بھی اس چیز کی طلب محسوس ہوتی وہ بشیر کو فون کرتا اور بشیر اسے وہاں پر وہ چیز دے آتا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو زیادہ طور پر قانونی طور پر بھی برا سمجھا جائے، یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو عام دوائیوں میں استعمال ہوتی تھی لیکن انتہائی خطرناک سمجھی جاتی تھی۔
لیکن جو اسے جانتے تھے وہی اسے خطرناک سمجھتے تھے۔ عام آدمی کے لیے یہ بالکل ایک عام سی چیز تھی۔ گل خان کو جب اس چیز پر لگایا گیا تو گل خان کچھ عرصے تک تو ٹھیک چلتا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا دماغ کام کرنا بند کرتا گیا اور وہ ٹال کے کام میں نقصان کرنے لگا اور اپنے معاملات کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ لیکن اس چیز کی طلب تھی کہ وہ اسے مسلسل بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اس حد تک اس چیز کی طلب اسے بڑھی کہ اب وہ اس کے سہارے جیتا تھا، اس کے سہارے رہتا تھا۔ ٹال بک چکا تھا، مکان بک چکا تھا، حالت یہ تھی کہ وہ اب سڑکوں پر آ گیا تھا، اس کا سب کچھ بک چکا تھا، لیکن اسے اس نشے کی ایسی لت لگی تھی کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ جب اس کنڈیشن میں وہ پہنچ گیا تو ظاہری بات ہے کہ اب وہ نہ زندوں میں شمار تھا اور نہ ہی وہ مردوں میں شمار تھا۔ اسے بشیر نے وہ چیز دے کر کے دینی بند کر دی، بیچنی بند کر دی۔ اب وہ چوری چکاری پر اتر آیا، کبھی وہ کسی کی کوئی چیز اٹھا لیتا، کبھی وہ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا کر لیتا، کبھی کسی کے پیسے چرا لیتا۔ اس قسم کے حالات میں اب وہ سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہو گیا، اور اس کے ان تمام تر حالات کے پیچھے جو ہاتھ تھا وہ ظاہری بات ہے بشیر کا تھا۔ عمران کو بشیر نے جب سے گھر میں لایا تھا، ایک کمرے میں بند کر کے رکھ دیا تھا، وہ اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ اگر وہ وہاں سے اس کمرے سے باہر نکلنے کی ضد کرتا تھا تو باقاعدہ اس کو اس کا بات کے لیے زد و کوب کیا جاتا تھا، اور کئی بار اس بات کے لیے اسے بشیر سے مار پڑ چکی تھی۔ آخر کار جب عمران بالکل ٹوٹ گیا اور اس نے ہر کام سے توبہ کی، ہر کام کی معافی مانگ لی، اور اس نے اس بات کا مکمل طور پر ارادہ کر لیا کہ وہ سکول جائے گا، کام نہیں کرے گا، سکول سے چھٹی نہیں کرے گا، کوئی اب ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس کو لے کر کے اس کے والدین کو دکھ پہنچے۔ لہٰذا جب اس بات پر وہ آیا تو ظاہری بات ہے کہ بشیر نے اسے چھوڑ دیا، اور پھر وہ دوبارہ سے سکول جانے لگا۔ اب بشیر اس کی مکمل نگرانی رکھتا تھا، وہ سیدھا سکول جاتا تھا، سکول سے گھر واپس آتا تھا۔ جو دوست اس کے پہلے تھے وہ دوست اب اس کے نہیں رہے تھے۔ بشیر کی مار نے اسے سیدھا کر دیا تھا۔ وہ بہن کو اب بہن ہی کی نظر سے دیکھتا تھا، اور بہن کئی بار اب گھر میں اکیلی بھی ہوتی تھی تو عمران اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہاں اس لیول تک بشیر کی مار اور بشیر کی ڈانٹ اور گھر کی ماں باپ کی تربیت اسے لے کر کے آ گئی تھی۔ ادھر گل خان تھا جو کہ سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا سب کچھ ایک نشے کی خاطر کھو دیا تھا، اور یہ سب کچھ ایک مکافات عمل تھا۔ اس نے کسی کے بیٹے کو خراب کیا تھا، پتہ نہیں کتنے گھر اجاڑے تھے، اور آج وہ خود اس مصیبت کا شکار ہو کر کے پڑا تھا۔ عمران اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا، ماں باپ کی تربیت نے اسے بدل دیا تھا۔ وہ بہن کو بہن، ماں کو ماں، اور اپنے رشتوں کو پہچاننے لگا تھا۔ اسکول جاتا تھا، اسکول سے واپس آتا تھا، اسی طریقے سے اس کی زندگی گزرنے لگی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں یہ پتہ چل گیا کہ گل خان اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ اسی طریقے سے تڑپ تڑپ کر کے یہ دنیا چھوڑ گیا تھا۔ اسی نشے نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بشیر نے جو انتقام اس سے لیا تھا، یہ انتقام کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سخت ہے، لیکن جب اپنی اولاد پر بات آ جائے تو انسان بڑے سے بڑا قدم بھی اٹھاتا ہے۔ بشیر کو پتہ تھا کہ وہ اگر اسے مار دے گا یا اس کی جان لے لے گا تو یہ اس کے لیے بڑی آسان موت ہوگی، اور اس قدر آسان موت بشیر اسے دینا نہیں چاہتا تھا۔ خاص طور پر جب بشیر کی بیٹی اس کے اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں لٹی تھی تو ظاہری بات ہے کہ بشیر کے اندر ایک آگ تھی، اور اس آگ کو بشیر اس وقت تک ٹھنڈا نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ گل خان کو اس کے کیے کی سزا نہیں دے لیتا۔ اسی طریقے سے گل خان اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا، عمران سدھر گیا تھا، اور عمران کی بہن کو اب اپنے بھائی سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ زندگی اسی طریقے سے گزر رہی تھی، اور معاملات اسی طریقے سے چلتے چلے جا رہے تھے۔ لہٰذا جو کہانی ایک برائی سے شروع ہوئی تھی، بہرحال وہ ایک اچھائی پہ ختم ہوئی تھی، اور گل خان جیسی گندی سوچ کے لوگ اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارا ایک اور چینل ہے نایاب سٹوری کارنر کے نام سے، NAYAB نایاب STORY CORNOR کارنر۔
تو یہ چینل میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اگر آپ ایسی ہی کہانیاں، دلچسپ کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو نایاب سٹوری کارنر کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ وہاں پر ایک حجاب پہنے ہوئے لڑکی کی تصویر ہے، باقی میری آواز اور میرا انداز تو آپ پہچانتے ہیں، اس لیے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہاں پر یہ جن لوگوں نے کہانی سنی ہے، اگر آپ کو یہ خان کی دوستی کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کیجئے، یہ لازمی کر دیا کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی کہانیاں ملتی رہیں، اور یہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور اپنے بچوں کو آپ ایسے خان لوگوں سے دور رکھیں کہ جو اس قسم کے غلط کاموں میں ملوث ہیں۔